الرحمن الرحیم۔ میں آن لائن کھلونے بیچتا ہوں، اس میں مجسمہ جیسے کھلونے بھی ہوتے ہیں جیسے بھالو اور کتے وغیرہ بچوں کے کھیلنے کے لیے، کیا میں ان کو بیچ سکتا ہوں؟ کیا امام ابو یوسف نے اسے حلال کہا ہے؟ دیکھیں، تصویر خاص طور پہ جو ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر یا مجسمہ، یہ اسلام میں حرام ہے۔ چہرے کی تصویر کی بات کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ بہت شدید وعید ہے اس پر، اس لیے اس پر ہمیشہ امت کا اتفاق رہا ہے کہ جو مجسمہ ہے نا، مجسمہ جو ذی ظل جسے کہتے ہیں، سائے دار تصویر جسے کہتے ہیں، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ چاہے اس میں بچوں کے کھلونے ہوں، چاہے بڑوں کے مجسمے ہوں، چہرے کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ بچیوں کے لیے گڑیا، اس میں اختلاف ہے۔ تو باقی تین ائمہ کے نزدیک یہ گڑیا سے کھیلنے کی اجازت ہے بچیوں کے لیے، اور امام یوسف کے جس قول کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کا بھی اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ بچیوں کے گڑیوں کے کھیلنے کی اجازت ہے۔ لیکن امام حنیفہ، امام محمد کے نزدیک گڑیا سے کھیلنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی بچیوں کو گڑیا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جو دیگر علماء نے استدلال کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ ان کے پاس ایک گڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتی تھیں۔ تو لیکن تصویر کے بارے میں اتنی شدید وعیدیں ہیں کہ امام حنیفہ اور امام محمد کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس گڑیا، کیا اس کا چہرہ نقوش واضح تھے یا نہیں تھے؟ عرب تو سادہ لوگ تھے، بچی کو کیا گڑیا دی ہوگی انہوں نے؟ دنیا کا لفظ ہے، کیا گڑیا ہوگی؟ کیا اس کے چہرے کے نقوش واضح تھے؟ ہو سکتا ہے بس جیسے چھوٹی بچیوں کو آپ گڑیا نما کوئی بھی چیز پکڑاتے ہیں، وہ تو گڑیا سمجھ کے کھیلتی ہیں، تو اس لیے وہ حدیث واضح نہیں ہے۔ اور اس حدیث کی بیس پر جو مشہور احادیث ہیں، متواتر احادیث ہیں تصویر کے حرام ہونے سے متعلق، ان احادیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ گڑیا مراد ہے جس کے نقوش واضح نہ ہو، تاکہ دونوں احادیث میں تطبیق ہو جائے۔ لیکن چونکہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو اس لیے احتیاط تو اسی میں، فقہ حنفی میں فتویٰ بھی اسی قول پر ہے کہ بچیوں کو بھی آپ گڑیا نہیں لے کے دے سکتے۔ اگر لے کے دینی ہے تو اس کا چہرہ خراب کرنا پڑے گا۔ جیسے میں اپنی بچیوں کو گڑیا دلاتا ہوں تو بچیوں کو خود پتہ ہے کہ اب ہم نے اس کے آنکھ جو ہے نا ضائع کر دینی ہے، ناک کو مس کر دینا ہے، تو بچیاں ہماری یہی کرتی ہیں کہ جیسی گڑیا لی، ان کو خود سے پہلے سے پتہ ہے، وہ منہ پہ ٹیپ لگا دیا اس کے اور اس کی شکل بگاڑ دی اس کی، تو اس طرح کرتے ہیں بچے۔ تو احتیاط اسی میں ہے، احناف میں فتویٰ بھی اسی قول پر ہے۔ البتہ کاروبار میں چونکہ شریعت میں خرید و فروخت کے معاملات میں آسانی والی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے جھینگا فقہ حنفی میں یا کیکڑا وغیرہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اس کے ناجائز ہونے کے بہت دفعہ دلائل دے چکا ہوں، لیکن اس کا کاروبار اس لیے جائز ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک وہ جائز ہے۔ تو کاروبار کے حرام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ چاروں ائمہ کا اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق ہو۔ تو اس لیے آپ گڑیا کی حد تک خرید و فروخت کی گنجائش ہے، لیکن جو باقی کھلونے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، بھالو اور کتے متے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بچیوں کی گڑیا سے کھیلنے کی اجازت ہے بعض ائمہ کے نزدیک۔ تو گڑیا کی حد تک تو خرید و فروخت کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن بھالو وغیرہ یا کتے جو اس کے مجسمے ہوتے ہیں، ان کے جواز کی ہمارے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے آپ اجتناب کریں۔ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں مجھے کافروں والے خیالات آتے ہیں، میں بار بار اچھا گڑیا کی خرید و فروخت سے بھی ایوائڈ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ بہرحال فقہ حنفی میں جو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اور ان کے دلائل بھی مضبوط ہیں، اس میں تو گڑیا سے کھیلنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو چہرہ جس کا واضح ہو، اس گڑیا کی بات کر رہا ہوں، لہذا خرید و فروخت میں بھی احتیاطی ہے کہ اس کی خرید و فروخت سے بچیں آپ۔